بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے ڈیوٹی پر جاتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے اعمال میں اضافہ کرتے جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 جو ہے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت اس کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 152 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو۔ دیکھیں کائنات کا رب العالمین کہہ رہا ہے، تب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ اکبر، اور میری جو ہے وہ میرا شکر ادا کرو۔ اسی طرح پیارے بھائیو، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بڑی عجیب بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ جو مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف کرنے بخشش کا وہ وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، صحیح المسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ذکر ہر وقت کرتے تھے۔ دیکھیں ہم کتنا کرتے ہیں ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے مسجد میں جا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائی، صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لأن أقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، کہ مجھے یہ کلمات کہنا، یہ جو کلمات میں نے ابھی بیان کی ہیں، ان چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ دیکھو سورج جب نکلتا ہے تو کتنے پہاڑوں پر سونا چاندی ہر چیز پر دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لیکن مجھے یہ کلمات کہنا ان چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، جنت میں خزانہ جو ہے کرنے والا وہ ذکر ہے، بخاری و مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھتے رہو اور جو ہے وہ جنت کا خزانہ جو ہے وہ تیار ہوتا رہے گا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب بھی آنا چاہیے کہ مجھ میں نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی۔ اسی طرح پیارے بھائیو، ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ الاسرا، کہ علیہ السلام، کہ میری ملاقات جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے ان سے ہوئی۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے جو ہے سلام دیجیے، اور پھر کیا فرمایا کہ ان کو بتا دیجیے کہ جنت کا جو مٹی ہے وہ عمدہ ہے اور پاکیزہ ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے اور چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ، اور اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ درخت لگتے جائیں تو یہ کلمات پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو، ایک کلمہ ہے اور میں انشاءاللہ لے کے ہم ابھی تقسیم کریں گے، بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں، اور کتنا وقت لگتا ہے، چند منٹ لگتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے 100 نیکیاں ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور اسی طرح جو ہے اس دن انسان شیطان کے حملوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ جو گناہ ہے کون کرا رہا ہے؟ شیطان کرا رہا ہے۔ تو جس دن آپ
پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے. اور یہ نبی کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے اور وہ ہمیں بتا رہے. اسی طرح پیارے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم میں یہ موجود ہے کہ من قال سبحان اللہ و بحمدی فی یوم 100 مرہ, کہ جو شخص دن میں سبحان اللہ و بحمدی چند منٹ لگتے ہیں وہ پڑھتا ہے, اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. آپ کو پتہ ہے 3 حصہ سمندر ہے, کتنا جھاگ ہوگا سمندر کا. اگر اس کے برابر بھی اگر انسان کے گناہ ہیں تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے مٹا دیتا ہے یہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے سے. اسی طرح پیارے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ الطہور شطر الایمان, کے پاکیزگی آدھا ایمان ہے, والحمدللہ تملأ المیزان, اور الحمدللہ جو ہے ترازو کو بھر دیتا ہے. کتنا بڑا ترازو ہوگا اس کو یہ الحمدللہ, یہ بہترین ہے. ایک دن انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. الحمدللہ بہترین کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور آگے فرمایا اور سبحان اللہ والحمدللہ آسمانوں اور زمین کے حصے کو بھر دیتے ہیں. زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے, جب انسان یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے حصے میں جتنے بھی وہ جگہ ہے اس کو بھر دیتے ہیں. اسی طرح پیارے بھائیوں رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے, زندہ اور مردہ کی ہے. کیا فرمایا, بخاری کی روایت ہے, سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت, کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا زندہ اور مردہ کی طرح. جو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے اس زمین پر, اور جو اللہ تعالیٰ کو کبھی اس نے یاد نہیں کیا وہ بظاہر تو اس زمین پر چل رہا ہے لیکن ایک چلتی پھرتی جو ہے وہ لاش کی طرح. اس طرح دوسری مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ مثل البیت الذی یذکر و مثل البیت الذی یذکر مثل الحی والمیت, کہ اس گھر کی مثال دی کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا وہ بھی زندہ اور مردہ کی طرح. اسی طرح آپ صلی اللہ اس لیے فرمایا کرتے تھے, بلکہ حضرت عائشہ فرماتی کہ جتنی بھی سنتے تھیں نوافل پہلے اور آخر نمازوں کے وہ گھر میں آ کر پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح پیارے بھائی بخاری و مسلم میں ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسے وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. اگر وہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے, کبھی ہوتا ہے نا اکیلے میں, اب تو ہم سب کے سامنے یاد کر رہے ہیں, جب وہ اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں, سبحان اللہ. اور جب وہ لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں پھر کسی مجلس میں جیسے ہم یاد کر رہے ہیں تو پھر میں بھی لوگوں میں یعنی فرشتوں میں اس کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. اسی طرح پیارے بھائی وہ ذکر جس سے جنت میں گھر لگ جاتے ہیں, چنانچہ ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ جس نے کہا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ, کہ جس نے جو ہے وہ جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, کتنا 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جو ہے کھجور کے درخت لگ جاتے ہیں. اب جو لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کے سامنے کھجور کے درخت ہوں گے, اور جو نہیں کر رہے وہ اس دن پریشان ہوں گے, پوچھیں گے بلکہ اس سے بھائی کون سا عمل تھا, تیرے تو سامنے سب کھجوروں کے درخت, وہ کہے گا دنیا میں یہ کلمات پڑھا کرتا تھا. اسی طرح پیارے بھائیوں دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذکر کر رہی ہے, یاد رکھیے, صرف انسان نہیں, صرف جنات نہیں, بلکہ ہر چیز, جنات, انسان, چرند, پرند, کیڑے مکوڑے, جانور, سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو. ہاں یہ صحیح ہے کہ تم کو ان کی تسبیح سمجھ نہیں تھی, ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا. کیڑے اس طرح ہیں جیسے ایک مثال ہے جیسے وہ سجدے میں ہیں, اسی طرح جو جانور ہیں اس طرح جس طرح انسان رکوع کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح یہ جو درخت ہیں ہلتے ہیں, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, تعریف بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیے تھے علیہ السلام, اور جب وہ حضرت داؤد ذکر کرتے تھے تو اس کے ساتھ صبح و شام کو اس کے ساتھ جو ہے پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتے تھے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ اس کا ذکر کرتے رہیں. یہ جو ہے وہ میں کارڈ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے, اور اس کی میں فضیلت بھی بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو حصہ لینا چاہتے ہیں بھائی یہ پرنٹ کرانا ہے, کئی لوگوں کو بولا لیکن ابھی تک کوئی, یہ 5000 تک پرنٹ کرانے ہیں, کچھ ہو کے آگے ہیں جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہاں دیکھیے
یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے زندگی میں نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، صدقہ خیرات سب کرتا تھا، ختم ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ایک وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، ایک وہ علم او ينتفع به علما جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو اس سے آپ کر کے اس کو جو ہے وہ پرنٹنگ میں حصہ لیں، اور جہاں جگ یہ پڑھتے رہیں گے لوگ، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور دوسری حدیث میں عموماً بیان کرتا ہوں کہ سبع یجری للعبد اجرہن وہو فی قبر بعد موتہ، کہ 7 چیزوں کا عمل اس کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے، قبر میں ہے وہ مرنے کے بعد، لیکن اس کا اجر جاری ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ علما علمہ ونشرہ، جو اس نے علم آگے پہنچایا اور نشر کیا، اس میں ضرور حصہ لیں۔ ٹھیک ہے، اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں، اور یہ کارڈ پہ آپ لے لیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے پہلے بتایا کہ 100 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، 100 دفعہ پڑھتے ہیں 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور اسی طرح جس دن یہ پڑھ لیتے ہیں شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، ہر فرض نماز کے بعد جو شخص 33 دفعہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ یہ پڑھتا ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں 34 کا ذکر، اللہ اکبر، یہ 33 ہے، کتنا ہو گیا؟ 99 ہو گیا، 99۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس کو 100 کا کمل کرنے کے لیے، تاکہ 100 مکمل ہو جائیں، ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے بھائیو، ہر مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ یہ کلمہ ہے، 10 دفعہ کلمہ پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد 10 دفعہ یہ کلمہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم صفا پر جاؤ، صفا پہاڑی پر، تو یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اور ساتھ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وحدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جو ہے جب صفا پر جاؤ پھر پڑھو، اور جب صفا سے مروہ کے لیے جو ہے جاؤ اس پر جو ہے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔